بسم اللہ شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو واقعہ ہے مسراقہ کے بارے میں بیان کریں گے، جو حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے نکلا اور اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ ہمارے پاس بھی قریش مکہ کے قاصد یہ پیغام لے کر آئے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا یا انہیں زندہ گرفتار کر کے لے آئے گا، اسے فی کس 100 اونٹنیاں بطور انعام دی جائیں گی۔ میں اپنی قوم کی ایک مجلس میں موجود تھا جہاں یہ اعلان سنایا گیا۔ اسی سنا میں ایک آدمی آیا اور مجھے کہنے لگا، اے سراقہ، میں نے ابھی 376 سواروں کی پرچھائیں دیکھی ہیں جو ساحل سمندر کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پرچھائیں انہی لوگوں کی ہیں۔ سراقہ کہتے، میں نے جان گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ میں نے اسے کن آنکھیوں سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ وہ چپ ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ نہیں بلکہ فلاں شخص ہے، اور ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے جو میرے سامنے سے روانہ ہوئے۔ شاید ان کا کوئی اونٹ گم ہو گیا ہو، وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں۔ میں نے کچھ دیر وہاں بے تعلق ہو کر بیٹھا رہا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے ان کو پکڑنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر آہستہ سے وہاں سے اٹھا، اپنے گھر آیا اور اپنی کنیز کو کہا، میرا گھوڑا لے آؤ، اس ٹیلے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو جائے اور میرا انتظار کرے، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور گھر کے عقبی دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہاں گھوڑا موجود تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بڑی تیز رفتاری سے اس سمت روانہ ہو گیا۔ بہت جلد مجھے حضور کی پرچھائیں نظر آنے لگی۔ میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ جب میں ان کے بالکل قریب پہنچا تو اچانک میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور میں چکرا کر زمین پر آ گرا۔ میں فوراً اٹھا اور اپنے ترکش سے فال کے تیر نکالنے لگا۔ اتفاق سے فال میں وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ تم جن کا تعاقب کرو گے ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، لیکن مجھے 100 اونٹنیوں کے لالچ نے ایسا بدحواس کر رکھا تھا کہ میں نے اس تیر کی ذرا پرواہ نہ کی۔ گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑی لگائی۔ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ میں اس قدر قریب پہنچ گیا کہ حضور کی تلاوت کی آواز مجھے سنائی دینے لگی۔ حضور کلام الہی کی تلاوت کر رہے تھے، بڑے سکون اور طمانینت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ میرے گھوڑے کے سموں کی آہٹ سن کر بھی حضور میری طرف متوجہ نہ ہوئے، لیکن ابو بکر بار بار میری طرف دیکھتے تھے۔ جب میں اور نزدیک ہوا تو اس سنگلاخ زمین میں میرے گھوڑے کی ٹانگیں گھٹنوں تک دھنس گئیں۔ میں کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے آ گرا۔ میں نے گھوڑے کو جھڑکا، وہ جھٹ کود کر باہر نکل آیا۔ میں نے پھر فال کا تیر نکالا، لیکن اس مرتبہ بھی ناپسندیدہ تیر فال میں نکلا، یعنی تم انہیں جر نہیں پہنچا سکتے۔ یہ تیر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس مہم میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا، میں انہیں گرفتار نہیں کر سکوں گا۔ میں نے فریاد کرتے ہوئے عرض کی، مہربانی کر کے مجھ پر نظر کرم کرو، وا خدا، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور نہ میری طرف سے تم کو کوئی ایسی بات سنو گے جسے آپ لوگ پسند نہیں کرتے۔ زمانہ جہالت میں ان کا دستور تھا کہ جب کوئی اہم کام کرنے لگتے تو سفر، شادی، تجارت وغیرہ، تو وہ اپنے تھیلے میں رکھے ہوئے تیروں سے فال نکالتے اور اس کے مطابق عمل کرتے۔ اور ایک تیر پر لکھا تھا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، دوسرے پر لکھا ہوتا، میرے رب نے مجھے منع کیا۔ ان کے علاوہ خالی تیر ہوتے، اگر پہلا تیر نکلتا تو وہ کام کرتے، دوسرا نکلتا تو رک جاتے، تیسری قسم کا نکلتا تو پھر اجسر 9 فال نکالتے، جہاں تک کہ پہلا یا دوسرا تیر نکلتا۔
حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا اس سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے۔ سراقہ کہتے میں نے عرض کی آپ کی قوم نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بڑا انعام مقرر کیا ہے اور آپ کے بارے میں ان کے ارادے بڑے خطرناک ہیں، آپ کو طویل سفر درپیش ہے، اس لیے میں جاتے راہ اور سواری کے جانور پیش کرتا ہوں، عذرائے نوازش قبول فرما لیں۔ لیکن ان دونوں حضرات نے میری اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، صرف اتنا فرمایا کہ ہمارا راز فاش نہ کرنا۔ پھر میں نے عرض کی مجھے ایک نوازش نامہ لکھ دیجیے جس میں تحریر ہو کہ حضور نے اس مجرم کا قصور معاف کر دیا ہے اور اس کو امان دے دی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امان نامہ لکھ کر دینے کا حکم دیا۔ آپ نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر دے دیا، پھر رحمت عالم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب سراقہ نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا سراقہ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ اس نے سراپا حیرت ہو کر عرض کی کسرا ابن ہرمز کے کنگن؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ سراقہ کہتے میں واپس آ گیا لیکن اس واقعہ کا کسی سے تذکرہ نہ کیا، جہاں تک کہ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ میں حضور فاتحانہ جاہ و جلال کے ساتھ داخل ہوئے، بیت اللہ شریف کو اصنام و اوثان کی نجاستوں سے پاک کیا، تقریباً سب اہل مکہ مشرف با سلام ہو گئے۔ اس کے بعد حنین اور طائف کے مار کے سر ہوئے۔ اس وقت مجھے خیال آیا میں نے بہت دیر کر دی، اب مجھے فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہونا چاہیے۔ میں وہ گرامی نامہ لے کر حضور کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ میں انصار کے شاہ سواروں کے دستے کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ مجھے اجنبی سمجھتے ہوئے انصاری سواروں نے نیزوں کی انیوں سے مجھے کچوکے دینے شروع کیے، کچوکے مجھے کہتے دور ہٹو، جہاں تک کہ میں نور مجسم پیکر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناکہ پر سوار تھے، پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی تھی، تو میں نے ہاتھ میں نوازش نامہ پکڑ کر ہاتھ بلند کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا یہ گرامی نامہ میرے پاس ہے، میں سراقہ بن مالک ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج وعدہ پورا کرنے اور آسان کرنے کا دن ہے، اس کو میرے نزدیک آنے دو۔ میں قریب ہوا اور ہلکا بگوش سلام ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس بابرکت گھڑی میں مجھے کچھ فیض حاصل کرنا چاہیے۔ بہت سوچا کیا عرض کروں، کچھ نہ سوجا، صرف اتنا پوچھ سکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرتا ہوں، کئی گمشدہ اونٹ پانی پینے کے لیے وہاں آ جاتے ہیں، اگر میں ایسے اونٹوں کو اپنے حوض سے پانی پینے دوں تو اس کا کچھ اجر مجھے بھی ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر زندہ جانور کو جس کا جگر تر ہو پانی پلانا باعث اجر ہے۔ یہ واقعہ میں نے حضرت سراقہ کی زبانی سنایا ہے۔ اب یہی واقعہ رفیق نبوت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان حق ترجمان سے بھی سماعت فرمائیے۔ سراقہ نے ہمارا تعاقب شروع کیا۔ اس وقت ہم فرتیلی زمین پر سفر کر رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا تعاقب کرنے والا بالکل ہمارے نزدیک پہنچ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر وہ مزید ہمارے نزدیک ہو گیا۔ اب ہمارے درمیان اور اس کے درمیان صرف 1-2 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں نے پھر وہی عرض کی اور مجھ پر گریہ طاری ہو گیا۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کی خداوند ذوالجلال کی قسم میں اپنے لیے نہیں رو رہا بلکہ حضور کے لیے یہ گریہ طاری ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے اپنے رب کے حضور عرض کی اے اللہ جس طرح تیری مشیت اس طرح اس دشمن کے شر سے ہمیں بچا۔ حضور کے دست مبارک دعا اٹھنے کی دیر تھی، دست مبارک دعا کے اٹھنے کی دیر تھی کہ اس پتریلی زمین میں گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے۔ چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا، عرض کی کرنے لگا یا محمد آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اللہ سے عرض کریں کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ میں حلفیہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے تعاقب میں آنے والا جو شخص مجھے ملا میں اس کو لوٹا دوں گا۔ یہ میرا ترخش ہے، اس میں سے آپ کو
تیر لے لیں، راستہ میں میری جاگیر سے آپ کا گزر ہوگا، وہاں میرے اونٹ اور ریوڑ چر رہے ہوں گے۔ میرے یہ تیر میرے کرندوں کو دکھا کر آپ جو کچھ لینا چاہیں گے وہ پیش کر دیں گے۔ اس سخی اور غنی رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہ تمہارے اونٹ کی ضرورت ہے نہ بھیڑ بکریوں کی، اور اس کو دعا دے کر واپس جانے کی اجازت دی۔ سراقہ کچھ عرصہ خاموش رہا۔ جب قریش کی کوشش نامرادی کے گوش میں دم توڑ گئی تو سراقہ نے سفر میں پیش آنے والے محر العقول واقعات لوگوں کو بتانے شروع کیے۔ یہ باتیں پھیل گئیں، سردار قریش کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ ان باتوں سے متاثر ہو کر لوگ اسلام کو ہی نہ قبول کر لیں۔ چنانچہ ابو جہل نے سراقہ کے قبیلہ کو ایک خط لکھا جس میں شعر لکھا تھا: اے نبی بنی مدلج، مجھے تمہارے احمق سراقہ کی باتوں سے بہت اندیشہ ہے کہ وہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت پر ناگزیر نہ کر دے۔ تم اس پر قابو پالو تاکہ وہ تمہارے اتحاد کو پارا پارا نہ کر دے، اور اس افتراق سے تم لوگ عزت و سعادت کے بعد منتشر نہ ہو جاؤ۔ سراقہ نے جب ابو جہل کے یہ شعر سنے تو اس نے جواب میں یہ اشعار لکھ کر ابو جہل کی طرف روانہ کیا: اے ابو الحکم، خدا اگر تم اس وقت موجود ہوتے جب میرے گھوڑے کے پاؤں اس پتھریلی زمین میں دنس رہے تھے، یہ دیکھ کر تم حیرت زدہ ہو جاتے اور اس بارے میں تمہیں کوئی شک نہ رہتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل ہے، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنی قوم کو اس کا مقابلہ کرنے سے روکے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ دن جلد آنے والا ہے جب ان کی عزت و کامیابی کے نشانات بلند ہو جائیں گے۔ آج کا بیان یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔